बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ौक़ मुतालिया के एक और एपिसोड के साथ एक और मेहमान रीडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनका मुख्तसर तारुफ़ करता चलूँ। डॉक्टर तारिक ख़ान साहब यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड में पढ़ाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और यहाँ से ही यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड से इन्होंने बीएस किया, फिर पीएचडी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, और जो हायर एजुकेशन कमीशन का एयरसेप प्रोग्राम है यूएससेप 6 मंथ वो स्प्लिट प्रोग्राम के तहत वहाँ कुछ अरसा गुजारा और दर्स व तदरीस से वाबस्ता है। आज तारिक साहब से गुफ्तगू करेंगे किताब के हवाले से, कुतुब-बीनी के हवाले से। तारिक साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए। और मैं सबसे पहले आपकी इस काविश की बहुत ज़्यादा दाद देता हूँ, क्योंकि हमारे इलाक़ों में और ख़ास कर लोगों में अब जो है वो मुतालिया की जो किताब बीनी की बात है वो कम हो गई है। अच्छा जी, शुरू हम करेंगे इस सवाल से कि जी बायोलॉजिकल साइंस, नेचुरल साइंसेस, ये मेरी अपनी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन है कि जी वहाँ पे मुताले का रुझान या अपने फील्ड से रिलेटेड तो लोग चीज़ें पढ़ते हैं, रिसर्च पेपर्स भी लिखते हैं, बहुत कुछ पढ़ते होंगे, लेकिन जो उसके अलावा जो स्टडी है, जनरल बुक्स पढ़ना, अपने अपने जो टेक्स्ट बुक्स हैं उससे हटकर चीज़ें पढ़ना, ये मुझे कम नज़र आया है। तो बीइंग फैकल्टी मेंबर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस फैकल्टी से आप बिलोंग करते हैं, तो ये रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप हुई आपकी? असल में बात यह है कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है अपनी जगह पे कि बायोलॉजिकल साइंसेस के लोग, नेचुरल साइंसेस के लोग पढ़ते बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन बात असल में ये है कि एक ज़ाती जुस्तजू होनी चाहिए इल्म के लिए, इन चीज़ों के लिए ज़ाती जुस्तजू होनी चाहिए, तब आपकी अब जो है आप ये हैबिट डेवलप करते हैं, आप ये जो है आदत आप में आ जाती है। मैंने असल में अभी मतलब बचपन से जब मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड था रीडिंग में, तो उसमें से मैं टू बी वेरी फ्रैंक जासूसी डाइजेस्ट और उस तरह की चीज़ें पढ़ता था। लेकिन ये है कि दूसरे जो एंटरटेनमेंट के और तफरीह के जो ज़राए हैं उनके मुकाबले में मैं रीडिंग को ज़्यादा प्रेफर करता था। अब बायोलॉजिकल साइंसेस का स्टूडेंट होने के नाते मुझे पॉलिटिक्स के और इस तरह की किताब पढ़ने की बजाय साइंस की किताबें पढ़ना, बेशक वो टेक्स्ट बुक्स ना हो, पॉपुलर साइंस की किताबें हो, इर्तिक़ा के हवाले से किताबें हो, वो पढ़ने का बहुत ज़्यादा मतलब ये कि शौक़ उसका बहुत ज़्यादा है। और उसकी रीज़न ये है कि बैकग्राउंड मेरा बायोलॉजी का है, लेकिन फिर भी यही बात है कि पढ़ना जो है इसमें मैं समझता हूँ कि एक ज़ाती जुस्तजू होनी चाहिए, बचपन से एक आदत भी डालने की ज़रूरत है। और अगर बचपन से आदत डालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर बचपन से आपकी आदत है नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एटलीस्ट ये होनी चाहिए कि आप में एक ख़ास टॉपिक का इंटरेस्ट होना चाहिए और आप उस टॉपिक के बारे में फिर पढ़ें। आपने फरमाया कि जी बचपन से पढ़ने का शौक़ था, तो यही सवाल मेरा ये था जो शायद जवाब मुझे नहीं मिला कि जी कैसे, मतलब घर में माहौल था पढ़ने का, कोई किसी ने बताया कि जी ये किताबें पढ़ें, क्या वो डेवलप कैसे हो गया ये? बिल्कुल आपकी बात सही है। असल में आज सुबह अभी हमारी नाश्ते पे मकसूद साहब के साथ और सर अयूब साहब के साथ डिस्कशन हो रही थी, तो उसमें इन्होंने भी यही सेम सवाल किया मुझसे कि ये आदत बचपन में ये आदत बनी कैसे। तो ये आदत असल में मैं समझता हूँ कि इसमें पेरेंट्स का, फैमिली का और उसका जो सेटअप होता है उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। आपके घर में अगर वालिदैन में से एक बंदा भी एक भी पढ़ता होता है, किताबें पढ़ी होती है, तो आप में वो हैबिट आ जाता है। मेरे भाइयों में भी, बहन में, सब में, हम में ये हैबिट मौजूद है और पढ़ने का। तो उसकी सबसे मैं ये जो समझते हैं कि क्रेडिट दूंगा वो अपने फ़ादर को दूंगा, और कि वो पढ़ने वाले हैं और उन्होंने किताबें लाई और हमारे घर में किताबें पढ़ी थी। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे मुझे लगता है कि बचपन में आदत डेवलप हो सकती है। अच्छा ये बताइएगा, आजकल क्या पढ़ रहे हैं? जी सर, जैसे मैंने ज़िक्र किया, मुझे ज़्यादा शौक़ जो है वो साइंस की जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में पढ़ने का ज़्यादा शौक़ है, और ख़ास कर फिर इर्तिक़ा के बारे में पढ़ने का ज़्यादा शौक़ है। तो आजकल जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ वो आप ही की एक तजवीज़ करदा किताब है जिसका नाम लायर्स ऑफ नेचर एंड द नेचर ऑफ लायर्स एक किताब है, जिसमें इन्होंने एक प्रोफ़ेसर साहब है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर साहब है, उन्होंने
بہت ایک دلچسپ طریقے سے یہ تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو جاندار ہے پودوں سے لے کے جانوروں تک جو جاندار ہے مختلف، وہ کس قسم کے ایسی ٹریٹس جو ہے، ایسے کردار ایسے ڈیولپ کرتے ہیں کہ جو دوسروں کو مطلب دھوکہ دیتے ہیں اور اس دھوکے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سروائیول اپنا انہینس کرتے ہیں۔ جی بالکل، وہ کتاب میں نے تجویز اس لیے کی تھی کہ جی مجھے لگا کہ جی طارق صاحب اس سے زیادہ استفادہ کر پائیں گے۔ ویسے میں نے کتاب بالکل نہیں پڑھی، میں نے وال اسٹریٹ جرنل کے اندر بک ریویو اس کے اوپر آیا تھا، تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ اس میں جو چیزیں تھی، تو دیٹس گریٹ کہ جی وہ کتاب آپ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا سر، اس کی طرف آتے ہیں کہ جی ہو از یور فیوریٹ آتھر، کون ہیں جی آپ کے فیوریٹ آتھر؟ جی سر، جیسے آپ نے کتاب کا کہا کہ آپ نے وال اسٹریٹ جرنل کے تھرو پڑھی تھی، اور وہ اگر آپ کو یاد ہو بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ آپ نے مجھے جس دن آپ نے یہ بات مجھے کی اس آرٹیکل کے بارے میں، ریویو کے بارے میں، تو میں نے جا کے جب دیکھا کہ یہ کتاب میں کہا، میں اور آپ اور مقصود صاحب پشاور گئے تھے واپسی پہ، اسی طرح بالکل راستے میں بالکل ڈسکشن ہوئی تھی۔ بالکل، تو میں نے دیکھا کہ وہ کتاب اس ٹائم پہ ریلیز ہی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے تقریباً 4-5 دن بعد ریلیز ہوئی ہے، اور پھر میں نے دیکھ کے انٹرنیٹ سے کسی طریقے سے ڈاؤن لوڈ کر کے ابھی میں نے پڑھنا شروع کی ہے۔ آپ نے فیوریٹ آتھر کے بارے میں پوچھا، تو اس طرح سے تو مطلب ایک بندہ اسپیسیفکلی نیم نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ ڈسپلنز ایسے ہے کہ اس میں سے تو جس طرح جنرل ریڈنگ میں اگر دیکھا جائے تو برٹرنڈ رسل سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں۔ ان کی کتابیں جیسے دا کانکویسٹ آف ہیپینس اور اس طرح کی کتابیں، اور جو سائنس کی پبلک انڈرسٹینڈنگ ہے، خاص کر کہ سائنس کو عام فہم الفاظ میں لوگوں تک پہنچانے والی جو بات ہے، اس میں سے جو آتھرز ہے اس میں رچرڈ ڈاکنز جو بہت زیادہ اچھا لکھتے ہیں اس بارے میں کہ وہ کس طرح سے ارتقاء لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور آج کل ایک آتھر میں ریکمنڈ کروں گا جو ینگ آتھرز میں ہے، ایک بندہ اس کا نام ایڈم ردرفورڈ ہے، ایڈم ردرفورڈ، وہ بہت زیادہ اچھا کمیونیکیٹر ہے اور بہت زیادہ اچھا لکھتے ہیں۔ اچھا طارق صاحب، اس طرح باتیں ہیں کہ جی ایک تو آپ یو ایس میں رہے وہ ایئرشپ پروگرام، اور ماشاءاللہ ابھی آپ کا فل برائٹ فیلوشپ بھی وہ آپ اویل کر چکے ہیں، دیٹ از این آنر، اور ہم سب کے لیے یہ بڑی خوشی اور آنر کی بات ہے پوری ملاکڑ یونیورسٹی فیملی کے لیے کہ جی آپ اتنے پریسٹیجیس فیلوشپ کو وہ آپ نے اویل کیا ہے، اور جلدی آپ نکلیں گے یو ایس کی طرف۔ تو وہاں پہ رہ کے کیا آپ موازنہ کرتے ہیں کہ وہاں کی یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں، یا وہاں پہ ریڈنگ ہیبٹ اور وہاں پہ کس طرح ہے کلچر؟ دیکھیے جی، جو ترقی یافتہ اقوام ہے ان کے پیچھے ایک مطلب کچھ نہ کچھ وجوہات تو کار فرما ضرور ہوتی ہے۔ یونیورسٹیز میں نے دیکھا، ان میں اسٹوڈنٹس کو، فیکلٹی ممبرس کو آبزرو کرتا تھا، جب وہ کسی موضوع پہ بات کرتے تھے تو وہ بڑی ایک تارو انڈرسٹینڈنگ رکھتے تھے، اور اس تارو انڈرسٹینڈنگ کے پیچھے جب ہم جاتے تھے تو ہر بندہ، بے شک وہ کم سے کم جو ہے وہ ریڈر ہو، ہر بندہ کوئی نہ کوئی کتاب یا اس نے ریسنٹ پاسٹ میں پڑھی ہوتی ہے یا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے مقابلے میں مطالعے کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے پاس وقت کم ہوتا ہے اور نہیں پڑھتے، لیکن جو لوگ یونیورسٹیز آتے ہیں وہ کتابیں ضرور پڑھتے ہیں۔ ہمارے تو بچوں نے، اسٹوڈنٹس نے کورس کے لیے بھی کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہے، تو وہ کورس کے لیے ایٹ لیسٹ پڑھتے ہیں لیکن کتابیں ضرور پڑھتے ہیں، وہاں پہ رجحان بہت زیادہ ہے۔ جی طارق صاحب، بالکل جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ ایک کلچر ہے ریڈنگ کا، ہمارے ہاں جس یونیورسٹی میں ہم پڑھاتے ہیں اس کی لائبریری اگر آپ کبھی وزٹ کریں دن کو تو آپ کو وہ لائبریری ویران ہی ملے گی، کتابیں ہوں گی لیکن اس میں پڑھنے والے بہت کم ہی آپ کو نظر آئیں گے، یا کوئی بندہ ہوگا جو ٹیکسٹ بک کوئی ایشو کر رہا ہوگا، باقی بہت کم میں نے وہاں پہ دیکھا ہے۔ چین میں رہا ہوں، وہاں پہ لائبریریز بہت ہی، ایک دن میں گیا مجھے سیٹ نہیں مل رہی تھی، یقین کیجئے وہ کوئی 5 اسٹوری بلڈنگ تھی اس لائبریری کی، اور مجھے سیٹ نہیں مل رہی تھی کہ میں بیٹھوں کہاں پہ۔ تو ہمارے ہاں دیکھ لیں تو لائبریریاں ویران۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے اس کا کہ جی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہمارے ہاں لائبریریز بھی اس طرح ہو کہ جی وہاں پہ اگر وہ سیٹنگ ارینجمنٹ آپ دیکھ لیں، وہاں پہ جو اندر کوئی سینٹرلائز ایئر کنڈیشننگ نہیں ہوتی، لائبریری ایسی ہونی چاہیے کہ جی کم از کم اس میں ایئر کنڈیشننگ ہو، اسٹوڈنٹ وہاں پہ بیٹھ کے ان کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے،
ایک تو یہ میری ذاتی آبزرویشن ہے. اس حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ یہ جو ریڈنگ ہیبٹ ہے اس کو کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں، اسپیشلی جامعات کے اندر کے اسٹوڈنٹس کو پڑھنے کی طرف ہم لے کے آئیں، اس کے حوالے سے؟ جی سر، بڑا دلچسپ سوال کیا آپ نے. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اب دور چینج ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. اب اتنی ساری باقی ایونیوز آ گئی ہیں انٹرٹینمنٹ کی اور مصروف رہنے کی کہ لوگوں کے پاس خاص کر جا کے لائبریری میں بیٹھ کے پڑھنے کا وقت یا نہیں ہوتا یا وہ ول نہیں ہوتی کہ وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہیبٹ ڈیولپ کرنے کے لیے جو ڈیجیٹل اور جو ای ریڈنگ کی فیسلٹیز ہے یا ڈیجیٹل بکس کی فیسلٹیز ہے ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس پھیلائی جائے. جس طرح میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ اکثر ہمارے لوگوں میں یہ ایک کانسیپٹ ہے، جو پڑھتے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کتاب میں ہاتھ میں اٹھاؤں گا ہارڈ فارم میں تو اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے اور ای ریڈنگ کا نہیں ہوتا. سیم میری بھی ایک فیلنگ تھی، لیکن جب سے میں نے ایک جو ای ریڈرز ہوتے ہیں کافی سارے مارکیٹ میں مختلف برانڈس اور مختلف نام کے اویلیبل ہے، لیکن ایک ان میں سے کنڈل مشہور ہے. اور سر اس سے پہلے میں موبائل فون سے بھی ریڈنگ کرتا تھا، لیکن جب میں نے کنڈل اٹھایا اور کنڈل میں نے ریڈنگ شروع کی تو اٹ واز سرپرائزنگ فار می کہ کتنی آسان قسم کی اس میں ریڈنگ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو عام کیا جائے، اویئرنیس پھیلائی جائے، ڈیجیٹل ریڈنگ کے بارے میں پھیلائی جائے، کتابیں فری اویلیبل کی جائے جو ای پب اور اس طرح پی ڈی ایف اور یہ فارمیٹس ہے، اور لوگوں کو بے شک ڈیجیٹل ریڈنگ کی طرف لے کے آیا جائے. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان لوگ، کیونکہ مقصود تو ہمارا ریڈنگ ہی ہے، اگر ریڈنگ مقصود ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ریڈنگ جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس طرح کے پلیٹ فارمز کو ان کو عام کیا جائے تو اس سے بہتری آ سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق صاحب، آپ نے وقت دیا. بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی کتاب کے حوالے سے، کتب بینی کے حوالے سے. محترم ناظرین، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ذوق مطالعہ آپ کے سامنے. امید ہے کہ جی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. کبھی کسی کتاب کا تعارف کریں گے ذوق مطالعہ کے اندر، اور کبھی کبھار ہم اس طرح کے جو ہمارے مہمان ریڈرز ہیں ان سے گفتگو کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. امید ہے کہ جی ہم سب کو سیکھنے کو کچھ ملے گا اس پروگرام کے اندر. بہت بہت شکریہ.